اب عزیز صاحب آپ یکمشت پی ایم ایل این جو وہ انقلاب لانا چاہتی ہے اور وہ پیپلز پارٹی ود ان دا سسٹم چلنا چاہ رہی ہے نو کانفیڈنس لا کے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے شاید کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت قائم ہے، تو وہ سمجھتے ہوں گے کہ کسی حد تک جو اسٹیٹس کو ہے اس سے بالکل نکلنا ان کے مفاد میں نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک اختلافات کا تعلق میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے کہ وہ ایک الائنس ہے، اس میں ہو سکتے ہیں، پارٹیوں کے اندر اختلاف ہوتے ہیں، خود آپ کی پارٹی میں ایسی صورتحال رہی ہے ماضی میں تو اس کا نہیں، جماعتوں کے اندر ہمیشہ اختلاف رائے ہوتا ہے، وہ اختلاف رائے مشاورت سے حل کیا جاتا ہے۔ لیکن جو یہ بات ہے کہ آج ہم اس نظام کا حصہ بن جائیں، ہم کسی ریولوشن کی بات نہیں کر رہے ہیں، کسی انقلاب کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو واپس ملک کو آئین کے مطابق چلانے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ انقلاب ہے تو پھر یقیناً ہم انقلابی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی دنیا میں ملک کو آئین کے مطابق چلانا انقلاب سمجھا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، بالکل وہ موجود ہے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ہم نے بھی حکومت کی ہے اور انہوں نے بھی کی ہے۔ آج مسئلہ حکومت میں ہونے یا نہ ہونے کا نہیں ہے، آج مسئلہ ملک کے مسائل حل کرنے کا ہے، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اس بات میں بڑی واضح ہے کہ ملک کے مسائل کا حل واپس ایک آئینی پارلیمانی جمہوری حکومت میں ہے۔ عزیز صاحب آپ ایک بات کہتے رہے ہیں ماضی میں، ماضی قریب میں بلکہ، کہ اسٹیک ہولڈرز کو آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے۔ وہ کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں؟ وہ اب آپ کی رائے ذرا بدل گئی ہے تھوڑی سی تو اس حوالے سے؟ نہیں، بالکل یہ میری رائے ہمیشہ سے رہی ہے۔ اس کا ایک وقت تھا، ماضی میں اس کا ایک وقت تھا جب حالات خراب ہو رہے تھے۔ میں ابتدا یہاں سے کروں گا کہ ہم نے باوجود پارٹی کے اندر اور باہر اختلاف اس میں تھا کہ یہ چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں جو پارلیمان بنا ہے اس کا حصہ نہ بنے، ہم اس کا حصہ بنے صرف اس لیے کہ جمہوریت کا تسلسل چلتا رہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ معاملہ نہیں چل رہا تو وہ وقت تھا کہ جو اس ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں، جو سیاست اثر انداز ہوتے ہیں، جو ہمارے سیاسی روایت کا حصہ بن چکے ہیں، سب بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ جی آپ نے پوچھا کون سے سٹیک ہولڈرز ہیں، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ ہمارے ایک آپ کی جو کانسٹیٹیوشنل جو سیٹ اپ ہے، گورنمنٹ ہے، اپوزیشن ہے، فوج ہے، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، جوڈیشری ہے، میڈیا ہے، آج نیب کا بہت بڑا اثر ہے ملک کے معاملات پر۔ یہ حضرات بیٹھیں، اس وقت تھا، اب وہ وقت گزر چکا ہے۔ جی یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ یہ بسی صاحب کس طرح گورننس ہوگی، کس کے پاس اختیار ہوگا، کون کیا کرے گا۔ آج تو ایک ایسے حالات ہیں کہ ایک حکومت توڑی جاتی ہے سو موٹو نوٹس لے کر ایک ویزے کا، دوسری آج جو حکومت قائم ہے اس کے وزیر اعظم کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں، اس پارٹی کے اکاؤنٹ سے پیسے آتے ہیں، 7 سال سے وہ جواب دینے سے قاصر ہیں، آج بھی وکیل پیش نہیں ہوا۔ جی ملک کے اندر براڈ شیٹ کا معاملہ ہے، جو احتساب کا ادارہ ہے اس پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، انگلیاں نہیں بلکہ بہت کچھ اٹھ رہا ہے، لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ جی اس ادارے سے احتساب جو خود کرپشن کا مرتکب ہوا، جس کے 3 چیئرمین پروسیکیوٹر جنرل سیدھے نیب زدہ ہونے چاہیے، آج وہ دندراتے پھرتے ہیں۔ جی 65 ملین ڈالر، 10 ارب روپے سے زیادہ ملک کا نقصان کیش ہو گیا، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جی اچھا باسی صاحب، یہ جو آپ کی ساری موومنٹ ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس کا اینڈ ریزلٹ ہے جو ہے اس تک پہنچنے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ عدم اعتماد پہ آپ کا اختلاف ہے، کچھ لانگ مارچ کے حامی ہیں، کچھ نہیں ہیں، کچھ استعفوں کے تھے، کچھ نہیں ہیں، سینٹ الیکشن آپ اپنی پولیٹیکل جو پارٹی ہے اپنی اینٹیٹی میں لڑ رہے ہیں، کوئی جس طرح نظامی صاحب نے پہلے بھی بات کی کہ ایک یونیفائڈ قسم کا ایکشن پلان سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں، پی ڈی ایم جو یہ الیکٹورل الائنس نہیں ہے، یہ ایک بہت مشکل کام تھا کہ ایک نقطے پر اتنی زیادہ جماعتیں جو پارلیمان کا حصہ بھی ہیں، جو ملک کی سیاست کا حصہ بھی ہیں، جن کی اپنی ایک سوچ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے،
جغرافیکل ڈفرینسز ہیں، آج وہ سب ایک پلیٹ فارم پر ایک نقطے پر اکٹھے ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں. جو آئین توڑے گا وہ اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. جو الیکشن چوری کرے گا، وہ جو عوام کی امانت میں خیانت کرے گا، وہ آرٹیکل 6 کا مرتکب ہے. جب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک اس بات پر نہیں آئے گا، جب حکمرانی آئین کی نہیں ہوگی، ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. اس پر متفق ہونا ہی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. متفق ہوئے، ایک پلان بنا، جلسے، ریلیز، اب یہ سب کچھ ہو رہے ہیں. ہم نے پبلک موبلائزیشن کر دی ہے. ہم نے یہ ایشو کہ آج ملک کے مسائل کا حل، جو تکالیف ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ الیکشن 2018 کو چوری ہوا اور آج ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا. آج عوام اس بات سے بھی متفق ہیں. یہ انقلاب کی بات تو یہ ہے. اور آج پاکستان کی تاریخ کی پہلی تحریک اسٹیبلشمنٹ کی کسی بھی عشیر کی بات کے بغیر چل رہی ہے، آج آپ کے سامنے ہے. مستقبل میں کیا ہوگا؟ ہم نے لانگ مارچ، ہمارے پاس ایک آپشن ہے، استعفے آپشن ہے، پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ عدم اعتماد آپشن ہے. یہ مشاورت سے معاملات طے ہوں گے. لیکن اب یہ تحریک اپنے حتمی مقصد کے لیے، اور وہ ہے آئین کی بالادستی، ملک کا آئین کے مطابق چلنا، اس پر انشاءاللہ جا کر اختتام پذیر ہوگی. اب میں جو آپ کا مدعا آپ کا سمجھوں وہ یہ ہے کہ فریش الیکشن نہیں معاملات کا حل ہے. اور جہاں تک آئین کی پاسداری کا تعلق ہے، یہ تو آپ کی پی ڈی ایم کا یہ تو اس وقت بنیادی پلانک ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن نو کانفیڈنس کے بعد بھی تو آئین پہ آپ، اگر حکومت آپ کی مرضی کی بنتی ہے تو، لیکن اصل بات شاید آپ کچھ وہ کہہ نہیں رہے، بین السطور اس کی ہے کہ جو لوگ سٹیک ہولڈر ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، وہی حکومت بنائیں اور اس کو کسی کیا کہنا چاہیے آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس کے یا دباؤ کے اس کو چلائیں آگے. جی میں بھی یہی بات کر رہا ہوں. میں نے بالکل واضح طریقے سے یہ بات کی ہے کہ عوام کی رائے، جو ووٹ کو عزت دو کا بات ہے، یہ بات ساری وہ ہے کہ جب تک عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا، ملک ترقی نہیں کرے گا. اب نو کانفیڈنس کی جو بات ہے، بالکل یہ آئین کا حصہ ہے نو کانفیڈنس. لیکن آج ہم اس نظام کا جو پاکستان کی خرابیوں کا باعث ہے، اس کے اندر اقتدار کی جنگ نہیں لڑنا چاہتے. ہم تو نظام کی تبدیلی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اقتدار تو عوام کے پاس ہونا چاہیے، جس کو عوام سلیکٹ کرے، اور وہ صرف ایک نئے الیکشن کی صورت میں آئے گا.